ایک ہی وقت میں ملک کے ایک حصے کے اندر گرمی ہوتی ہے، ایک کے اندر شدید سردی ہوتی ہے، کسی جگہ پہ خدا نہ خواستہ کوئی سیلاب بھی آ سکتا ہے، کوئی کچھ ہو سکتا ہے. چوہدری صاحب والی یہ بات ہو کہ اگر کہیں کو مسئلہ ہے تو ایک آدھ ہلکا یا ایک کچھ اسپیسیفک ایریا کو اگر آپ کیا جا سکتا ہے. تو یہ مجھے تو پہلے یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ کا کافی آپ کو آج کل جو خبریں شبریں آپ کے پاس ہے، یہ آپ نے انگریزی پڑھی ہے ساری؟ جی پڑھی. یہ 2 پیج انگریزی ہے. جی کوئی اچھا وکیل بیٹھ کر ڈرافٹ کر کے دے سکتا ہے آپ کو. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ خود اٹھ کے چلے جائیں کچہری میں تو وہاں پر کوئی جو بھی ہے وہ بیٹھ کے کر دے گا، یا کوئی آپ کو ڈرافٹمنٹس بھی اگر وزارت جو ہے قانون پاس ہی ہے تو وہاں سے کسی کو ملنے تو اس کو آپ نے ہائر کیا ہو تو وہاں سے بھی ہو سکتا ہے ایزیلی. اٹس ویری مچ ایزی جو ہے وہ اس طرح کی ڈرافٹنگ کروا سکتے ہیں آپ، کوئی ایشو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہے ان کا اپنا سیکریٹریٹ بھی ہے، اس سیکریٹریٹ میں بڑے بابو بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بابو بھی ڈرافٹ کر سکتے ہیں. وہ جو بیٹھے ہوئے بابو ہیں وہ بڑے بابو ہیں؟ نہیں ان کے جو بابو کسے کہتے ہیں؟ سرکاری ملازم کو، جو کہ بیسیکلی بیوروکریسی ہے قسم کی، سیکریٹریٹ کے اندر کام کرنے والا. تو آپ کو پتا ہے کہ جب چیئرمین سینٹ چاہ رہا ہو کہ اس قسم کی قرارداد اس نے منظور کرانی ہے اور اس کا کور گروپ جو ہے وہی اس کو پیش کرے اور منظور کرے. خبر دے رہے ہیں کہ خبر دے رہا ہوں، میں خبر دے رہا ہوں جی، میں خبر دے رہا ہوں کہ آج چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب اس جو ہیں جی وہ بیسیکلی اس کے موور ہیں، وہ اس کے موور ہیں. انہوں نے یہ سارا سب کچھ یہ ملک کے اندر انتخابی عمل کو رکوانے میں اور رکاوٹ ڈالنے میں جی آپ کو نہیں لگتا یہ کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ بن سکتی ہے؟ کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ، کون سی کنٹمپٹ آف کورٹ ہے؟ بتا رہا ہوں لوگ وہاں پر موجود تھے جو وہاں پر آج تو چیئرمین سینٹ نے اپنے کمرے کے اندر ایون جرنلسٹ کا داخلہ منع کر دیا تھا. آج کہا گیا تھا کہ صرف سینیٹرز آ سکتے ہیں اور پھر جمعے کے بعد کا انتظار کیا گیا. اور جو لوگ سارے آپ دیکھ رہے ہیں موسٹلی، تمام نہیں، موسٹلی لوگ وہ ہیں جو ان کا اپنا کور گروپ ہے، جو ان کے اپنے جو ہے وہ لائک مائنڈڈ ہے، جو ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے یار دوست ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے 1 درجن کے قریب سینیٹرز جو ہے 100 سے اوپر نمبر ہے ٹوٹل اسٹرینتھ ہے، جب 100 سے اوپر کا نمبر ہے تو 14 کے قریب سینیٹر موجود ہے، تو اس کے اوپر جناب آپ کروا رہے ہیں، ریزولوشن پیش کر رہے ہیں. جب لیڈر آف دا ہاؤس جا چکا ہے پھر آپ کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں واردات. کیا کہتے ہیں؟ واردات. یہ واردات ڈالی گئی ہے. واردات نہیں کہتے، اس کو باریک واردات کہتے ہیں. باریک واردات کہتے ہیں جی. تو یہ باریک واردات ڈالی گئی ہے اور بیسیکلی اب دیکھیں نا، سینٹ کی قرارداد نہیں ہے، سینٹ کی باریک واردات ہے. باریک واردات بالکل. تو یہ بیسیکلی سارا عمل یہ ہوا ہے. تو اب اس میں دیکھیں کہ کسی حد تک آج سینیٹر افنان نے وہ مطلب وہ بات کی ہے جو کہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں فرسٹریشن تو اب آ رہی ہے، لوگ تیار ہیں انتخابات کے لیے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو انتخابات ہوں جس کو بھی لوگ اپنا منتخب کریں نمائندہ، وہ اسمبلی میں آئے اور پھر وہ جو ممبران ہے وہ اپنا پرائم منسٹر حکومت بنا لیں. تو ابھی اس کے اوپر اس میں رکاوٹ ڈالنا، رکھنا ڈالنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں تو یہ الیکشن کمیشن نے بھی واضح کر دیا ہے کہ بالکل جو ہے یہ قرارداد کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. لیکن سادہ لوگ گاؤں کے وہ ٹیلی فونز کر رہے ہیں. لوگ سادہ لوگ نہیں ہیں محترم حسن ایوب صاحب، لوگ سادہ لوگ بالکل نہیں ہیں. اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے، مارچ 2023 کے اندر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا پاکستان کی 2 صوبوں کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے. تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، تسلی کریں گے. ایک قرارداد ہی پاس کی گئی تھی. سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا، سن تو لے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، تو اس وقت بھی ایک قرارداد ہی ہوئی تھی نیشنل اسمبلی کے اندر. وہ تفصیل سے اس کو بات کریں گے. فیصلہ نہیں ہے یہ، الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ کی ڈیٹ ہے جس کے اوپر انڈورسمنٹ سپریم کورٹ کی تینوں کی آ گئی. سپریم کورٹ ذمہ داری سپریم کورٹ نے لی ہوئی ہے کہ ہم ہرگز 8 فروری سے الیکشن آگے نہیں جانے دیں گے. جو پتھر پہ لکیر ہے اس کو بالکل مٹانے کی کوشش نہیں کی جائے گی. لیکن جس انداز سے واردات ڈلی ہے اور وہ ڈالی ہے باریک واردات. دیکھیں میں نے واردات کہا، آپ نے کہا نہیں واردات نہیں، باریک واردات. ظاہر ہے وہ اب آپ پھر واردات کہہ رہے ہیں تو باریک واردات جو لفظ آپ نے دیا میں نے اڈاپٹ کیا، بالکل صحیح ہو گیا. آپ اپنے لفظ پر قائم رہیں. صادق سنجرانی صاحب نے جو یہ باریک واردات بقول حسن ایوب کے ڈالی ہے، وہ جو پتھر کے اوپر لکیر ہے اس کو مٹانے کی یہ کوشش کی ہے میری نظر میں. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، پہلے تو آپ کو یہ سنواتے ہیں کہ سینیٹر دلاور خان صاحب جب انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تو کیا انہوں نے فرمودات وہاں پہ کیا ان کی گزارشات تھی وہ آپ کو بتاتے ہیں. سپریم کورٹ کا جو 8 فروری کا جو ڈیٹ ہے بسر چشم ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سیکیورٹی ایجنسیز، سیکیورٹی فورسز کے خوبصورت جوان وہ شہید ہو رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اور اس طرف ہم کہہ کہ الیکشن کرو. الیکشن کس لیے کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں. 62,000 ارب سے یعنی 120,000 ارب پہ لے جانے کے لیے کر رہے ہیں، اور کیا ہے؟
इसी तरह सेनेटर मंजूर अहमद साहब हैं, उन्होंने भी इस करारदाद की हमायत की है और इस करारदाद की हमायत में उन्होंने आर्गुमेंट बिल्ड किया ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। उनको भी सुने। वापस दहशतगर्दी की लपेट में मिस्टर चेयरमैन पाकिस्तान खुदा नखस्ता आया हुआ है, तो इसमें अगर हम 5-6 महीने इलेक्शन डिले कर देते हैं, इसमें कोई कफात वाली बात ही नहीं है मिस्टर चेयरमैन। हमने पाकिस्तान का सोचना होगा, हमने 25 करोड़ आवाम का सोचना होगा, तब हम जाके जो है ना इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। मिस्टर चेयरमैन, यही हम कहेंगे कि जो रेजोल्यूशन है अच्छा रेजोल्यूशन है, हम इसका हिमायत करते हैं और हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इलेक्शन कमीशन से कि अगर ये इलेक्शन 6 महीने 7 महीने डिले होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। ये होगा कि हम दहशतगर्दी के हवाले से कुछ ना कुछ जो हमारे इंटीरियर है, जो हमारे केयर टेकर सिस्टम जो गवर्नमेंट है, इसमें जो है ना थोड़ा अगर काम भी कर ले तो सबके लिए बेहतर होगा। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, ये जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये जो सेनेटर मंजूर अहमद साहब है, इन्होंने ये सबक सीखा है इसाक डार साहब से। कुछ अर्सा पहले, थोड़ा अर्सा पहले इन्होंने कहा था 2-4 महीने से इलेक्शन में आगे पीछे हो जाएंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी। अगर वो हम शॉर्ट सुना सके तो थोड़ा सा विल बी एबल टू कोरिलेट, बाद में भी बताएंगे आपको। नाज़रीन सुने जरा इसाक डार साहब ने कुछ अर्सा क्या फरमाया था। आज बिखरे पड़े हैं इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन, क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है। लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर, कुछ नहीं होगा। आधे से ज्यादा वक्त काबीना का भी, आधे से ज्यादा वक्त मिनिस्ट्रीज का भी, आधे से ज्यादा वक्त पार्लियामेंटेरियंस का भी, वो भी काम करने दो, मुल्क को इस क्वागमार से निकालने दो। और दोबारा से सेनेटर मंजूर अहमद साहब को सुने, वो क्या कह रहे हैं कि वो ये 3-4 महीने 2-4 महीने, और वो थोड़ा जाहिर है इससे हिम्मत पकड़ के वो 6-7 महीने पे चले गए। दहशतगर्दी की लपेट में मिस्टर चेयरमैन पाकिस्तान खुदा नखस्ता आया हुआ है, तो इसमें अगर हम 5-6 महीने इलेक्शन डिले कर देते हैं, इसमें कोई कफात वाली बात ही नहीं है मिस्टर चेयरमैन। हमने पाकिस्तान का सोचना होगा, हमने 25 करोड़ आवाम का सोचना होगा, तब हम जाके जो है ना इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। मिस्टर चेयरमैन, यही हम कहेंगे कि जो रेजोल्यूशन है अच्छा रेजोल्यूशन है, हम इसका हिमायत करते हैं और हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इलेक्शन कमीशन से कि अगर ये इलेक्शन 6 महीने 7 महीने डिले होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। ये होगा कि हम दहशतगर्दी के हवाले से कुछ ना कुछ जो हमारे इंटीरियर है, जो हमारे केयर टेकर सिस्टम जो गवर्नमेंट है, इसमें जो है ना थोड़ा अगर काम भी कर ले तो सबके लिए बेहतर होगा। तो अगर हसन, अगर गौर से देखें तो मेरे ख्याल में ये जो क्यू कहते हैं ना वो ड्रामे के अंदर, वो क्यू लेना है, तो वो मुझे तो लग रहा है कि सेनेटर ये मंजूर अहमद साहब ने, उन्होंने इसाक डार से भी ली है, तो वो भी इसाक डार भी सेनेटर थे, ये भी सेनेटर है। तो अगर इसाक डार साहब की बात मोतबर हो सकती है और को माना भी गया, तो इन सेनेटर साहब की बात मान ली जाए तो क्या फर्क पड़ता है। उनकी बात इलेक्शन कमीशन का एक मौकफ था उस टाइम, गवर्नमेंट ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन का एक मौकफ था, और फिर एक पार्टी का मौकफ अलग था, वो तरीके इंसाफ का मौकफ था। या उस टाइम जो जुडिशरी थी, और प्लस डिस्प्यूट आ गया था कि कौन सा बेंच है, कितने नंबर बेंच है, क्या मामला है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इंतजार कर लेती उस टाइम कि हाई कोर्ट को डिसाइड करने दे देती, लाहौर हाई कोर्ट को, तो ये मैटर जो है इतना लंबा प्रोलॉन्ग नहीं होना था। तो ये बात, अगर इस बात को आप तशबीह दे रहे हैं इसाक डार साहब की बात को, तो उनकी बात की मुमासलत थी इलेक्शन कमीशन के मौकफ की तायद करते हुए उन्होंने बात की थी। ये जनाब इलेक्शन कमीशन के मौकफ से हटकर जा रहे हैं मोहतरम क्या नाम है, मंजूर अहमद साहब, सेनेटर मंजूर अहमद साहब। तो इनकी बात और इसाक डार की बात में जमीन आसमान का फर्क है।